اس وقت ان کو ایکسپٹ کیا جب سندھ کے اندر کوئی بھی ڈاکٹر ایمرجنسی میں ڈیوٹی کرنے کے لیے ایکسپٹ نہیں تھا کووڈ میں، اور ان کو یہی ڈر تھا کہ شاید ہمیں کووڈ لگے گا تو ہم مر جائیں گے. اس وقت ہم نے اپنی جانوں پہ کھیل کے لیڈیز فیمیلز ڈاکٹر ہوں یا ہم میل ہوں، ہم نے مل کے ان کو جوائن کیا اور ان کے مشکل وقت میں کام آئے. میں سندھ گورنمنٹ کو یہ یادداشت نامہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ میں کووڈ-19 کے ڈاکٹروں کو ہم ریگولرائز کریں گے، جس کا سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب بھی اس بات کا گواہ ہے. تو ابھی سیکرٹری صاحب ہو یا ہیلتھ منسٹر نظرہ بجو صاحب ہو، ہم ان کو ریکویسٹ اب نہیں کریں گے. ہم ریکویسٹ کر کر کے تھک گئے. اب ان کو ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو وارن کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے ڈاکٹروں کے اوپر رحم کیا جائے. ایک ڈاکٹر ہمارا جو ہے اس نے بیچارے نے سوسائڈ کر لیا، اس نے اپنے آپ کو نقصان دے دیا، اس کی پوری فیملی کو نقصان ہوا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہے. ہم کوئی اور لاس برداشت نہیں کریں گے. کچھ دن پہلے مجھے کسی بندے نے کہا کہ یار آپ لوگ کووڈ کے ڈاکٹر ہیں، آپ اگر احتجاج کریں گے تو گورنمنٹ آپ کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے، آپ کو نوکریوں سے نکالا جا سکتا ہے، آپ کو ارسٹ کیا جا سکتا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کان کھول کے سن لے، ہم گرفتاریاں بھی دینے کے لیے تیار ہیں، احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں، جیل بھر اور تحریک شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. آ جائیں، ہمیں گرفتار کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے ڈاکٹروں کی اسٹرینتھ کیا ہے. ہم نے ہمیشہ مریض کی کاز کے لیے کام کیا ہے، ابھی بھی مریض کے لیے کام کر رہے ہیں، پیشنٹ کے لیے آئندہ بھی کریں گے، اور اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا کے گورنمنٹ کو میں دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ خدا اپنے ہوش کے ناخن لیں اور ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں جو مشکل وقت میں ہم آپ کے کام آئے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ آپ اتنی ناانصافیاں کر رہے ہیں، ان ناانصافیوں کا آپ کو ازالہ دینا پڑے گا. اور ہم آپ کو بار بار یہ ریکویسٹ بھی نہیں کریں گے، باور کرا رہے ہیں کہ آپ ہمارے حقوق ہمیں دے دیں، ہمیں ریگولرائز کریں. ہمیں ایکسٹینشن سیکنڈ پوائنٹ ہے ہماری، ہمیں ریگولرائز کریں. اگر نہیں تو ہم ایکسٹینشن ہمیں دیں. ہمارے اسٹاف جو ہیں، نرسنگ اسٹاف ہو یا ہم کووڈ ڈاکٹر ہوں، جنہوں نے اپنی جو ہے نا جان کی قربانی دی ہے، جو ہے کافی سارے ہمارے ڈاکٹرز کووڈ میں ایکسپائر ہوئے ہیں، کافی جو ہے وہ انفیکٹڈ ہوئے ہیں. تو جو ہماری قربانیاں ہیں ان کے لیے ہمیں جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے مطالبات مان لیے جائیں. باقی ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور میں آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ہیلتھ سیکرٹری کو ہمارے جو کووڈ ڈاکٹر جو ہمارے قریب تھے، ڈاکٹر قادر نواز جو اس نے سوسائڈ کیا ہے، اسی عمل پہ سیکرٹری ہیلتھ قاسم جدوئی کو فوری طور پہ ریزائن دینا چاہیے. ہم ابھی یہ سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، سی ایم سندھ سے، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں بلاول بھٹو چیئرمین صاحب پیپلز پارٹی سے کہ فگر فور یا تو وہ ریزائن دے دیں یا اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے. تھینک یو سو مچ. ایکسٹینشن کانٹریکٹ آتا ہے اور اس کے لیے ہمیں چکریں کاٹنی پڑتی ہیں. اور جو ڈی ایچ اوز ہیں پورے سندھ میں، جیکاباد، کشمور، کندکوٹ اور شکارپور علاقہ، ان کا تو اتنا بدترین بیہیویئر ہے کہ وہ فیمیل ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں آئے جاب کرنے کے لیے، آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا، آپ گھر چلے جائیں. ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس کر کے اس وجہ سے ہاسپٹل جاتا ہے کہ بھائی اس کا آپ انسلٹ کریں. تو یہ چیزیں ہم کافی عرصے سے فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ایک جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کشمور میں واقع ہوا ہے، جو جگرانی کا ریلیٹیو تھا، وہ سوسائڈ کیا اس نے ڈپریشن کی وجہ سے، ٹارچرز کی وجہ سے، ڈیوٹیز اسٹریس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ سیلریز نہ ملنے کی وجہ سے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ایکسٹینشن دیں اور ہمیں سیلریز جو 6 منتھ کے ہمارے جو ہے نا آپ نے ہم نہیں کیے وہ سیلریز دیں. آخر ہر کوئی جو ہے نا رینٹ پہ رہ رہا ہے، ان کے اپنے اخراجات ہیں، آپ سب کو پتہ ہے آج کل کے مہنگائی کے دور میں. تو وداؤٹ سیلری ہاؤ کین وی سروائیو. تو یہ سب چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر قادر نواز کا ہوا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جو رسپانسبل ہیں ان کو جو ہے نا پنشمنٹ دینی چاہیے. اور باقی جو کافی نرسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو ہمارے اسٹاف نرس بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، ہوا آپ کو ان کے بارے میں بتائیے. السلام علیکم، میرا نام حافظ رضوان ہے، میں کووڈ نرس ڈی ایچ او ساؤتھ کے اندر میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں.
ہمارے جو مدعا ہے وہ ایک تو جو ڈی ایچ اوز کی طرف سے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مسلسل جو پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آج ہم نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. سب سے پہلے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک اندرناک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے ڈپریشن کے اندر آ کر اور مسلسل پریشر جو دیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے اس کو برداشت نہ کر سکے اور خصوصی کی طرف چلے گئے. اس کا جو واحد ذمہ دار ہیں وہ نہ صرف ڈی ایچ او ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری ہیلتھ صاحب بھی ہیں. اسی طرح صرف یہاں کا یہ واقعہ نہیں ہے, اس کے علاوہ ڈی آئی ڈی سی کے اندر پچھلے 2-3 ہفتے پہلے ڈاکٹر انیلا قریشی صاحبہ جو اس سے پہلے ایک دفعہ معطل بھی ہوئی ہیں پچھلے 2 مہینے پہلے, اس کو معطل اس وجہ سے کیا تھا جیسے ویکسینیشن اسٹارٹ ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے اپنے من پسند جو ان کے اگرتلا کے اندر تھے ان کو لگانا شروع کر دی تھی. جو پہلے ویکسینیشن جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے لیے تھی, اس سے پہلے جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر والوں کو لگانا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے پھر ان کو سسپینڈ بھی کر دیا تھا, لیکن وہ پھر دوبارہ اپنے وہی پرانی پوسٹوں پر واپس آ گئے. جب وہ واپس آئی تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ وڈیرانہ یا بدماشی کرنا شروع کی. اس کے لیے جو انہوں نے کووڈ ڈرگس ڈی آئی ٹی سی کے اندر جو ہے نا اپنی ڈیوٹیز دے رہے تھے ویکسینیشن سینٹر پر, اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اپنے مسلح گارڈ کے ذریعے تشدد کرنا شروع کروا دیا. اور جب تشدد کیا تو اس کے بعد اس کو ایف آئی آر بھی کٹوائی اور پھر سیکٹری ہیلتھ سے یا پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے 1 سائیڈ شو کا نوٹس کر کے ان کو جو ہے نا معطل کر دیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی دونوں طرف جو ہے نا شوکات نکلتے ایک پھر انویسٹیگیشن ہوتی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بیسیکلی یہ سارے ہتھکنڈے اس وجہ سے استعمال کیے جا رہے ہیں کووڈ ڈاکٹرز اور کووڈ نرسز کے اوپر کہ کسی بھی طریقے سے یہ دبے رہیں, یہ اپنے آواز بلند نہ کر سکے, اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے یہ بات نہ کر سکے. اور جہاں تک ان کے سیلریز ایک سال سے اوپر ہمیں ہو چکا ہے اس وقت, اور اس دوران اب تقریباً 6 سے 7 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں, ہمیں سیلریز بھی نہیں آ رہی. ہمارے ریگولرائزیشن کے لیے ہم ہر روزانہ سیکریٹریٹ جاتے ہیں, وہاں پر ہم پتہ کرتے ہیں, ہمارے کانٹیکٹ ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پر ہر وقت جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکریٹری ہے نہیں. ایک دن آتے ہیں وہ 2-4 گھنٹے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو فرنٹ لائن دوسرے ڈاکٹرز اور نرسز ہائر کرنے ہوں گے جو اس کے ساتھ لڑائی کریں. ٹھیک ہے, تو جب یہ فرسٹ ویو آیا تو ڈاکٹرز اور نرسز کو ہائر کیا گیا کانٹریکٹ بیسس پہ. پھر یہ بھی وعدے کیے گئے کہ ان کو ریگولر کیا جائے گا اور ابھی کے لیے کانٹریکٹ کے بیسس پہ چلایا جائے گا, کیونکہ یہ پینڈیمک میں کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی عام کیس نہیں ہے. جب ہم نے فرسٹ ویو میں کام کیا ہم سب بیمار ہوئے, ہمارے گھر میں بزرگ جو ہے وہ بیمار ہوئے, کئی کی ڈیتھ ہوئی, کئی ہمارے جو ہے دوست سیویئر ڈیزیز کی طرف بھی گئے, اور ہمیں اس وقت تو سیلوٹ دیے جا رہے تھے, اس وقت تو ہر کوئی ہمارا نام لے رہا تھا. جب اتنے مشکل وقت میں ہم نے حکومت کا ساتھ دیا, اب حکومت جو ہے ہمیں بھول چکی ہے, اتنا بھول چکی ہے کہ 6 ماہ سے ہمیں تنخواہیں نہیں ملی, ہمیں 3 ماہ سے وداؤٹ کانٹریکٹ زبردستی کام کروایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر چھوڑیں گے تو آپ کی گورنمنٹ جاب گئی. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر قادر نواز جکرانی نے کشمیر ڈسٹرکٹ میں وہ کام کر رہا تھا, وہ بیچارہ ایک فارمر کا بیٹا تھا اور اس کو 3 بچے تھے. وہ بیچارہ 6 ماہ سے روزانہ ڈی ایچ او کے پاس جا رہا تھا کہ برائے مہربانی مجھے تنخواہ دی جائے, میرے 3 بچے ہیں, میں خود بیمار ہوں, میرا بڑا بھائی ہیمیپلیجیا کا جو ہے پیشنٹ ہے. 6 ماہ سے اس کو تنخواہ نہیں دی گئی. جب اس نے خودکشی کی 1 ہفتہ پہلے, ہم نے اس میٹر کو پولیٹیسائز نہیں ہونے دیا. ہم نے کہا کہ نہیں, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہمیں جب تک اس کے گھر والے نہیں کہیں گے ہم بات نہیں کریں گے اس معاملے پہ. جب اس کے والد صاحب نے, اس کے کزنس نے, اس کے گاؤں کے لوگوں نے جب ہمیں یہ بتایا کہ اس نے اس وجہ سے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے خودکشی کی ہے, یہی ایگریویٹنگ فیکٹر ہے, تو کون ذمہ دار ہے؟ 2 سے 3 ماہ سے میں سیکریٹریٹ کے چکر کاٹ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے ہمیں سیلریز دی جائیں. ہم لوگ پتہ نہیں کہاں سے اتنے مشکل وقت میں کام کر رہے ہیں, آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. سیکریٹری ہیلتھ جو 15 دن بعد آتا ہے آفس میں, 1 دن کے لیے بیٹھتا ہے, اپنے جو من پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر, اور 15 دن کے بعد وہ چلا جاتا ہے. سیکریٹری ہیلتھ قاسم جدوئی صاحب, میں خود یہاں پہ اوپنلی نام لے رہا ہوں, کیوں اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ہم ڈاکٹرز اور نرسز سے ملنے کا, ہیلتھ آفیسر سے ملنے کا؟ صرف اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ مل کے وہ چلا جاتا ہے, کوئی مسائل حل نہیں کرتا. آج اگر ڈاکٹر قادر نواز نے خودکشی کیا تو وہ قاتل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ہے, کوئی اور نہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ
साइंटिस्ट का जिम्मेदार है और सेकेंडरी हेल्थ जिम्मेदार है। उसके बूढ़े माँ बाप और उसके जो बच्चे हैं 3 और जो उसका भाई है कॉलेज का मरीज, अब उनके लिए कौन बोलेगा, कौन बात करेगा, कौन जिम्मेदार? यही सेक्रेटरी हेल्थ सिर्फ मनपसंद लोगों के साथ मिलकर चला जाता है। 6 माह से तनख्वाह नहीं है। 3 माह पहले उन्होंने हमसे वादा किया इंडिया एडिशनल सेक्रेटरी का, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है कि आपके रेगुलराइजेशन का मैटर जो है उठाया जाएगा, क्योंकि फेडरल पेंडेमिक एक्ट तहत ये कहा है कि कोई भी मुलाजिमीन अब निकाला नहीं जा सकता कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिए गए। केपी की असेंबली पार्लियामेंट में अपना बिल लाता है, पंजाब कहता है कि हम लोग इन डॉक्टर्स को रेगुलर करेंगे, तो यह हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों हमें जो है इस तरफ नहीं जाने देता? इतने मुश्किल वक्त में हमने काम किया, आपने सबको, आपने हेपेटाइटिस प्रोग्राम वालों को कर दिया जो एक नाकाम प्रोग्राम था, टीबी वालों को कर दिया जो एक नाकाम प्रोग्राम था, एचआईवी वालों को कर दिया, जबकि रतो दे कराची की सूरत आप देख सकते हैं एचआईवी कितनी गंदी है। कोविड जो सबसे कामयाब प्रोग्राम गया है और हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा, क्यों? क्योंकि हम किसी बड़े आदमी के बच्चे नहीं है, हम गरीब के बच्चे हैं, हमने मुश्किल वक्त में इस जंग की सूरत हाल में काम किया। इसी वजह से सेक्रेटरी हेल्थ सब चीजों का जिम्मेदार है, क्योंकि सीएम और हेल्थ मिनिस्टर साहबा दोनों ने हमारे साथ वादे किए, लेकिन ये जो लोग हैं हमारी समरी को मूव नहीं होने देते, हमारी तनख्वाहें नहीं आने देते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ने देते और हमें ब्लैकमेल किया जाता है। अगर हम इस वक्त ये कहते हैं कि हम ड्यूटीज नहीं करेंगे तो हमें कहा जाता है कि आपको निकाल दिया जाएगा। अरे भाई क्यों निकाल दिया जाएगा? आप कॉन्ट्रैक्ट तो दो, आप तनख्वाहें तो दो, बाकी चीजें तो बाद में की जाएंगी, आप तो ये दोनों चीजें भी नहीं करते हो। तो इसी के साथ अभी मैं डॉक्टर काशिफ अपने दोस्त को कहूंगा कि वो जरा अपने ख्यालात का इजहार करें, मेहरबानी। जिस तरह डॉक्टर चांडे ने काफी चीजें हाईलाइट की है यहाँ पे आप सबके सामने, हमारी जो अपॉइंटमेंट थी, मैं जरा आपको पीछे ले चलूँ, जून 2020 में हुई थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, 89 डेज के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो उसमें कराची से लेकर कश्मीर तक पूरे सिंध में डॉक्टर्स हायर किए गए थे। इमरजेंसी सिचुएशन